اب یہاں چونکہ عدت کا مسئلہ بیان ہوا ہے، فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب عورت کی جو عدت ہے وہ مختلف اعتبار سے ہے۔ ایک عورت ایسی ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، جس کو فوتگی کی عدت کہتے ہیں۔ اب عورت جو ہے نا 4 مہینے 10 دن وہ اس کی عدت گزارے گی۔ اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے، 4 مہینے 10 دن وہ عورت عدت گزارے گی، چاہے وہ نوجوان عورت ہے یا بوڑھی عورت ہے، یعنی جس کو حیض نفاس نہیں آتا وہ عورت ہے، تو اس کی عدت فوتگی کی صورت میں 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اگر وہ عورت حاملہ ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ جب اس کا حمل یعنی بچہ پیدا ہو جائے گا، اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے بچہ چند دنوں کے اندر پیدا ہو جائے، چاہے بچہ جو ہے نا وہ 9 مہینوں کی مدت میں پورا ہو۔ جب اس کا جو ہے نا بچہ پیدا ہوگا، اس کی عدت پوری ہو جائے گی، وہ مرد کے حقوق سے آزاد ہو جائے گی۔ چاہے اس کا بچہ 1 گھنٹے بعد، شوہر فوت ہو گیا، صدمہ ہوا، صدمے کی وجہ سے 1 گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اب 1 گھنٹے کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر فوت ہوا، اس کا جو ہے نا ابھی بچہ شروع میں ہے، 9 مہینے پورے ہو گئے، 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، تب جا کر اس کی عدت پوری ہوگی۔ تو یہ حاملہ کی عدت کا مسئلہ ہے۔ اور اگر اس عورت کو طلاق پڑی ہے، دوسرا مسئلہ ہے طلاق کی عدت۔ طلاق کی عدت 3 حیض ہے۔ اگر عورت بالغ ہے، اس کو ماہواری آتی ہے، وہ 3 حیض گزارے گی۔ 3 حیض جو ہے نا، چاہے اس کے جو ہے نا وہ 2 مہینوں کے اندر پورے ہو جائیں، یا اس کے 3 حیض گزرتے ہوئے اگرچہ 15 مہینے لگ جائیں، 20 مہینے لگ جائیں، جب اس کو تیسرا حیض آئے گا تب جا کر اس کی عدت پوری ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عورت کو ماہواری آتی ہے، لیکن ماہواری اس کی جو ہے نا لیٹ ہو گئی، تاخیر کا شکار ہو گئی۔ اب جو ہے نا جب اس کو تیسرا حیض آئے گا، چاہے وہ جو ہے نا 2 مہینوں کے اندر مدت پوری ہو جائے، مثلا ایک آدمی نے آج طلاق دی، اس کو آج حیض آ گیا، اب جو ہے نا 1 مہینے بعد پھر حیض آ گئے، 1 مہینہ 2 حیض پوری ہو گئے، جب تیسرا مہینہ آئے گا، تیسرا مہینہ شروع ہی ہوگا، یعنی تو اس وقت فوراً اس کو تیسرا حیض آ جائے گا، تو اب اس کی عدت تھوڑی بن جاتی ہے۔ تو اس طرح اس صورت میں جو ہے نا 3 حیض 2 مہینوں کے اندر آ گئے، جب بھی حیض تیسرا آئے گا اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یا بسا اوقات حیض لیٹ ہو جاتا ہے، تو لیٹ ہونے کی وجہ سے چاہے اس کو 2 سال بھی لگ جائیں، جب تک تیسرا حیض نہیں آئے گا اس کی عدت پوری نہیں ہوگی، شوہر کے حقوق اس پر باقی رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے جو نابالغ ہے، نابالغ عورت ہے، اس کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اب اس کو جو ہے نا چونکہ ماہواری آتی نہیں، اس کی عدت 90 دن ہے۔ اسی طرح کوئی بوڑھی عورت ہے جس کو طلاق دی گئی، جس کو ماہواری نہیں آتی، اس کی عدت بھی 90 دن ہے۔ 90 دن وہ پورا کرے گی، 90 دن کے بعد جو ہے نا وہ عورت اس حقوق سے، نکاح کے حقوق سے آزاد ہوگی۔ اسی طرح بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے نکاح ہوا لیکن خلوت نہیں ہوئی، نکاح کرنے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، ان کو طلاق دے دی گئی، اب اس کی عدت کوئی نہیں ہے۔ فما لکم علیہن من عدت، جس کی رخصتی نہیں ہوئی، جس کو مرد کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، مرد کے ساتھ جو ہے نا یعنی خلوت صحیحہ نہیں ملی، اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، بس طلاق دی، اور چونکہ اس نے نکاح کے حقوق بھی ادا نہیں کیے، اس لیے جو ہے نا طلاق کے فوراً بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ عدت کے متعلق مسئلہ تھا۔ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ 3 حیض تک نکاح کے حقوق ہیں، وہ حق میں باقی رہیں، یعنی وہ اس عدت کے دوران اگلا نکاح نہیں کر سکتی۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، فرمایا عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا اس کو چھپائیں، یعنی عورتیں صاف صاف بتا دیں کہ میں حاملہ ہوں۔ اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت کا اور مسئلہ ہوگا، اور اگر حاملہ نہیں ہے، پیٹ اس کا یعنی بالکل خالی ہے، مرد کا لطف اندر نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بتا دیں کہ میرا ماہواری شروع ہے، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل صاف بتا دیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو بالکل صاف بتا دیں، یعنی مرد کی حقوق ضائع نہ کریں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، آگے فرمایا کہ ان کا شوہر زیادہ حق رکھتا ہے ان کو لوٹانے کا اس عدت میں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اس نے شرعی حدود کے اندر اس نے طلاق دی ہے، 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہے، صریح لفظ جو اس نے طلاق دی ہے، تو ایسی صورت میں وہ عدت کے اندر بغیر نکاح کے لوٹا سکتا ہے، عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ کسی کو پیغام دے دے کہ میں نے جو ہے نا طلاق سے رجوع کر دیا، یا بیوی کو فون کر دے کہ میں نے طلاق سے رجوع کر دیا،
یا بیوی بیٹھی ہے اس کو ہاتھ لگا لے کہ میں نے طلاق سے رجوع کر لیا، یہ ساری صورتیں ہیں، یا اس سے کوئی مذاق کی بات کر دے، اس کے عدت سے یعنی طلاق سے رجوع کرنے کا مقصد ہو، تو ایسی صورتوں میں طلاق سے رجوع ہو جاتا ہے اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں۔ اگر اس نے حد کراس کی ہے تو پھر طلاق سے رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فرمایا ان اراد الاصلاح، اگر میاں بیوی آپس میں سلوک سے رہنے کا ارادہ کریں تب وہ رجوع کریں۔ اگر سلوک سے رہنا چاہتے ہیں، پہلے ناچاہتی ہوئی، ہمیشہ طلاق جو ہے نا غصے کی وجہ سے طلاق کوئی محبت میں آ کر نہیں دیتا، کہتے ہیں کہ بڑے غصے میں آ کر اس نے طلاق نہیں دی، طلاق ہوتی ہے ہمیشہ غصے میں ہے، کون محبت میں بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو پیار کر رہا اور کہہ رہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے۔ اگر جو ہے نا اس نے طلاق حدود کے اندر دی ہے تو اس صورت میں اگر اصلاح کا ارادہ ہے پھر رجوع کر لے، اگر ذلیل کرنے کا ارادہ ہے پھر فرمایا کہ رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس عورت کا نکاح ختم ہونے دو، پھر جو ہے نا آزاد ہو جائے گی، چاہے گی تو کسی اور جگہ پر نکاح کر لے گی۔